اللہ نے دل ایک بنایا ہے۔ دل اس لیے ایک ہے کہ دل میں رہنے والا ایک ہی ہے، ایک ہی سجن، ایک ہی محبوب۔ زندگی میں آپ بہت ساری بھی محبتیں کریں، لیکن ایک ایسی محبت ہوتی ہے جو سب محبتوں پہ غالب ہوتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کی آپ مثالیں اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ کو اس سے بھی محبت ہے، اس سے بھی محبت ہے، اس سے بھی محبت ہے۔ آپ کہتے ہیں ہاں مجھے تو اچھا لگتا ہے، یہ چیز پیاری لگتی ہے، لیکن ایک چیز ایسی غالب ہوتی جو سب سے پیاری لگتی ہوتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ وہی چیز آپ کی محبوب ہوتی ہے۔ وہ چیز شخصیت بھی ہو سکتی ہے، وہ چیز کوئی شے بھی ہو سکتی ہے، وہ چیز کوئی جذبہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو محبوب بہرحال ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے۔ محبوب کی تعریف یہ ہے، پنجابی جدا ترجمہ سنو، جڑا اندر بہ کے دروازے بند کر کے کنڈی مار کے بہ جائے انہوں محبوب کہندے نے۔ اوے اللہ دا واسطہ قدر کرو میرے پترو پراؤ بچیو، پیار نال سنو۔ جڑا اندر وڑ کے کنڈی لا کے بہ جائے، بس اینج او پھر جدو اندر والا بہندا نا، پھر انہوں دیکھن واسطے باہر نہیں دیکھنا پیندا۔ تسی اکثر دیکھتے ہو جنہوں کسی نہ دنیا بھی محبت ہو جائے نا تو کھبے سجے گھٹ ویکھدا، بیچارہ تھلے بہ کے ویکھدا رہندا۔ انہوں کو پوچھے کہ تھلے کی وینا ہے، او ہن یہ جواب ہے کہ محبوب دل میں ہوتا ہے تے محبوب انہوں ویکھن واسطے باہر نہیں چاہتی ماری دی، اندر ویکھدا۔ اسی کا نام مراقبہ ہے۔ جب محبت کی انتہا ہو جائے تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ لہٰذا محبت غالب جس کی ہو اسے محبوب کہتے ہیں۔ مرشد کی تعریف بے شمار لوگوں نے مختلف الفاظ میں کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جس سے آپ کو شدید ترین محبت ہو جائے نا، وہی آپ کا مرشد ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کا ٹانکا ہے کہ آپ نے یہ ٹانکا لگایا کدھر ہے، یہ ہن تہاڈا اپنا وس سے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ مرشد اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کا قبلہ ایک ہو جائے۔ لفظات غور کریو، ایک لفظ سے آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جویں کعبہ متھے دی سمت سدھی کردا ہے، جس طرح کعبہ ماتھے کی سمت سیدھی کرتا ہے، واللہ اسی طرح مرشد دل کا رستہ سیدھا کرتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے بھی اے ہن ساڈا ٹانکا پہ اسی لایا کتھے، انہوں اسی کتھے ضائع کیتا ہے، یہاں تک چھوڑ کے میں آگے چلتا ہوں، ذرا آگے سنیے۔ محبوب وہ ہوتا ہے جو اندر بیٹھ جائے، اندر بیٹھ کے کنڈی لگا لے، اس کو آنکھیں بند کر کے دیکھا جاتا ہے، اور یہی محبوب کی محبت کا انداز ہے۔ کیونکہ محبوب نو اے اکھ ویکھ نہیں سکتی، محبوب نو جدوں بھی ویکھدا ہے تے دل ویکھدا ہے۔ محبوب کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھ چاہیے، ظاہری آنکھ نہیں چاہیے۔ ہاں جب یار دل میں بیٹھ جائے پھر آنکھ بند کر کے دیکھیں تو بھی مزہ ہے، آنکھ کھول کے دیکھو پھر بھی سواد ہے۔ تو محبوب ایک ہوتا ہے ایک وقت میں، اسی کی محبت غالب ہوتی ہے۔ تو مرشد اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ یکسو ہو جائیں۔ کعبہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا ماتھا سیدھا ہو جائے۔ مرشد اس لیے ہوتا ہے آپ کا دل سیدھا ہو جائے۔ اور شاہ خان الہی و رسول شمی توحید و رسالت کے دیوانوں پروانوں اسے آگے بڑھئے۔ دل ایک، بولیے دل، محبوب بھی ایک وقت میں ایک ہی غالب ہوتا ہے، دو دو تین تین چار چار نہیں ہوتے۔ اس کی مثال سنیے گا، آپ نے یہ سن رکھا ہے، آپ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہر چیز معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ آئیے ذرا میں آج آپ کو شرک سمجھا دوں۔ حضرت سلیمان علیہ نبی کے علیہ السلام اپنے تخت پر جلوہ افروز ہیں۔ آپ جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ آپ تشریف فرما ہیں، آپ کی سماعت
اتنی اعلیٰ اللہ نے بنائی تھی، بڑی دور دور تک بھی کوئی جانور بولتا تھا تو آپ کو اپنے کانوں سے وہ سنتا تھا، آپ اس کی آواز کو سن لیا کرتے تھے۔ آپ کے کانوں میں آواز پڑی، ایک مادہ ایک نر چڑیا، مادہ چڑیا اور نر چڑیا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ مادہ چڑیا مان نہیں رہی تھی، نر چڑیا اسے منا رہی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ نر منا رہا تھا، مادہ مان نہیں رہی تھی۔ کوئی جھگڑا ہوگا آپس میں، اما سمجھیے گا کہ گھریلو جھگڑے یہاں ہی ہوتے ہیں، نر اور مادہ مذکر و مؤنث جہاں بھی ہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے کانوں میں جو آواز پڑی تو وہ کیا آواز تھی؟ نر مادہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ تو جانے بھی دے اس بات کو، تو مان جا، وہ راضی نہیں ہو رہی تھی۔ اب وہ کہہ رہا تھا، کہتا تھا اچھا اگر تو راضی نہیں ہوتی نا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو بہت بڑی بلڈنگ بنائی ہے، اگر تو کہے تیری رضا کے لیے، تیری خوشی کے لیے میں اپنی چونچ میں اس اتنی بڑی بلڈنگ کو اٹھا کے نہ تیس نیس کر کے رکھ دو، پھر تو راضی ہو جائے گی؟ اب اللہ کے نبی سن رہے ہیں کہ یہ چڑا بڑی اوپر کی چھوڑ رہا ہے، تو وہ تو دانہ اٹھانے کے قابل ہے یا قطرہ اٹھانے کے قابل ہے، بل حضرت سلیمان علیہ السلام کی بلڈنگ جو جنوں نے بنائی تھی اس کی کیا طاقت تھی، کیا مجال تھی۔ اچھا وہ اس کو کہی جا رہا ہے، اب نر مادہ کو منا رہا ہے، مادہ مان نہیں رہی، آپس میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کو بلا لیا کہ بھئی ہاں بھئی حاضر ہو جاؤ۔ آپ نے اس نر سے پوچھا کہ بھی بڑی طاقت ہے تیری، بڑی قوت ہے تیری، تو میں بھی ذرا دیکھنا چاہتا ہوں نا، تو اس کو کہہ رہا ہے کہ اگر تو کہے تیری خوشی کے لیے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بلند و بالا بلڈنگ کو اپنی چونچ میں پکڑوں اور ہلا کے رکھ دوں، تیس نیس کر کے رکھ دوں، تیری اتنی طاقت ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑے، مائی باپ یہ میرے الفاظ ہیں، یہ ایک جملہ ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ میرے آقا مولا ہیں، میری اتنی طاقت قوت کہاں، میں تو اس کو راضی کرنے کے لیے لمبی لمبی چھوڑ رہا تھا۔ جب اس نر کی یہ سٹوری حضرت سلیمان علیہ السلام نے سماعت فرمائی نا تو حضرت سلیمان علیہ السلام مادہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا تو ہی مان جا، یہ اتنی بڑی چھوڑ رہا ہے تو کیوں نہیں اس کی بات مانتی؟ اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا یا نبی اللہ میں اس لیے نہیں مانتی کہ یہ ایک وقت میں مجھ پہ بھی نظر رکھتا ہے اور میرے ساتھ اوروں پہ بھی نظر رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے جیسے ہی یہ سماعت فرمایا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے ان دونوں کو فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہو جاؤ، بہتر یہ ہے کہ تم آپس میں سلوک سے رہو۔ آپ رونے لگ گئے، وہ نر اور مادہ جانور چلے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 40 دن کے لیے معتکف ہو گئے۔ آپ نے 40 دن کے لیے خلوت اختیار فرمائی اور اندر بیٹھ کر انتہائی زارو زار 40 دن بعد جب آپ باہر تشریف لائے، ایک غلام نے عرض کیا کہ حضور آپ نے ایک چڑیا اور چڑے، مادہ اور نر اور مادہ، ان کی باتوں کا اتنا اثر لیا؟ آپ نے فرمایا ہر بندے کی آنکھ اور نظریہ جدا ہوتا ہے، میں نے یہ دیکھا کہ مادہ یہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے نر جانور دوست، میں تجھ پہ راضی اس لیے نہیں ہوتی کہ تو ایک وقت میں اوروں پہ بھی نظر رکھتا ہے۔ فرمایا میرا دھیان اللہ کی طرف گیا، میں نے سوچا کہ ہم اپنے دل میں، حالانکہ پیغمبر کا یہ مقام نہیں، پیغمبر کے دل میں صرف اللہ ہوتا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ بندوں کے دلوں میں ایک وقت میں کتنے محبوب ہوتے ہیں، جب دنیا کا محبوب نہیں مانتا تو اصلی محبوب اتنی شرکتیں کیسے برداشت کرے گا؟ اصلی محبوب اتنی شراکت کیسے برداشت کرے گا؟ بندے ایک نو ہو کے، ایک یکسو ہو کے ایک نو پالو، اپنے دلوں کے قبلے سیدھے کرو۔ اسی لیے مرشد کہتے ہیں نا کہ دل کی طرف دھیان کرو، تمہاری دنیا کی زندگی بھی بدلے گی اور آخرت کے خزانے بھی تمہارے قدموں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ اب آپ کو یہ میری بات سمجھ آئیے؟ دل کی دنیا بدلنے کے لیے، دل کی دنیا بدلنے کے لیے آپ کو یکسو ہونا پڑے گا۔ کون؟ انشاءاللہ۔
بدلیں گے؟ یہ آج نیا سال شروع ہوا ہے، اگرچہ یہ اسلامی سال نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اس پر بحث نہیں ہے کہ مبارک دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں محبت سے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارے پاس ایک سال میں کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ میں آپ کو ذرا ٹائم سمجھاتا ہوں۔ مہینے ہوتے ہیں 12، ہفتے ہوتے ہیں 52، دن ہوتے ہیں 365، گھنٹے ہوتے ہیں 8760۔ اب آپ غور کیجئے کہ آپ کے پاس سیکنڈ کتنے، آپ کے پاس منٹ کتنے، آپ کے پاس گھنٹے کتنے، آپ کے پاس دن کتنے، آپ کے پاس ہفتے کتنے، آپ کے پاس ایک سال، اتنا وقت ہے آپ کے پاس۔ لوگ اکثر کہتے ہیں جی کہ سال میں ہمیں مبارک دیں۔ آپ کو کہیں کی مبارک دیں؟ آپ نے سال میں کیا کیا ہے؟ اتنے وقت میں آپ اپنے وقت کو تقسیم کیجئے کہ میرے اللہ تو نے مجھے اتنا وقت دیا ہے، میں لوگوں کو کتنا وقت دیتا ہوں۔ لفظوں پہ غور کیجئے گا، ہمارے معاشرے میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا، ہم بھی اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن مجازن استعمال کرتے ہیں۔ یار اللہ دے کماں نو ٹائم دو، اللہ رسول دے کماں نو ٹائم دو، لیکن یہ جملہ چھوٹا ہے، یہ اللہ رسول کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ جس نے ٹائم بنایا، آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس کو ٹائم دینے والے؟ اور میں کون بچارہ یہ گل کرنے والا ہے؟ میں تو آپ کو ایک محبت کا پیغام دیتا ہوں، جس نے وقت بنایا، او بندے ہو دے ہو جاؤ اور رسول پاک دے غلاموں ہو دے ہو جاؤ۔ اپنے سال کی اصلاح کرو، اپنے وقت کی اصلاح کرو۔ آگے بڑھئے جی۔ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے وقت کی اصلاح کرتا ہے، اپنے وقت کو مینج کرتا ہے۔ آپ کسی بھی کامیاب انسان سے پوچھیں، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ کسی نے حضور محدث اعظم سے پوچھا کہ حضور آپ کا 1 گھنٹہ، یہ جو آپ وقت کہتے ہیں 1 گھنٹہ، یہ کتنے وقت کا ہوتا ہے؟ آپ نے کیا خوبصورت لفظ استعمال فرمایا، آپ نے فرمایا ہاں ہمارا گھنٹہ 10 منٹ کا ہوتا ہے تقریباً۔ یار آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، مطلب اگر 10 منٹ گزر جائیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ 1 گھنٹہ گزر گیا ہے۔ تے جنہاں دے 10 مہینے لنگ جانے انہاں نوں سجن یاد نہ آوے، 10 سال لنگ جانے انہاں نوں سجن یاد نہ آوے، پھر ان کو ملک الموت آتا اور وہ یاد دلاتا ہے۔ اب کیا ہوت جب چڑیاں چکیں کھیت، جدو ٹائم لنگ گیا، ہن کہو ویلے دی نماز تے قبیلے دیاں ٹکراں تے گئی جوانی موڑنا آندی، لکھ خوراکاں کھائیے، ٹائم لنگ گیا ہے، تسی جوانی غلط پاسے لاتی ہے۔ جنی دیر بندہ جوان رہندا ہے بڑھیاں دے پیچھے پھردا رہندا ہے، جدوں لتاں چ ساہ نہیں ہوندا ادوں سانوں آ کے کہندا حضور ہمیں اللہ سے ملا دے۔ اللہ نہ ملن واسطے بھی ہڈیاں چ جان چاہیے بھائی۔ میں نے کیا کہا بھلا بولنا پسند کریں گے؟ پہ تو اپنی جان ہی حرام پاسے ضائع کر رہے ہیں، ہن تینوں اللہ کتھوں ملنا ہے؟